اس حق کا اعتراف نہیں کریں گے۔ اگر کسی ایک نے کر لیا تو اس بڑے کو ہی اپنے سے الگ کر دیا۔ کسی ایک نے کہہ دیا کہ میں علی کو مولا مانتا ہوں ویسے ہی جیسے مصطفیٰ کو مولا مانتا ہوں، کب آج سے آپ ہماری محفلوں میں نہیں آئیے گا۔ اب ان کی ویڈیوز بھی آنا بند ہو گئیں، اب ان کو سننا بھی بند کر دیا۔ اب گئے تو 1.25 لاکھ مسلمان نبی کی دوستی میں حج پہ نہیں گئے تھے، نبی کی ولایت میں گئے تھے، نبی کو اپنا ولی مان کے گئے تھے۔ اب اگر وہ 1.25 لاکھ کا مجمع نبی کو دوست سمجھ رہا تھا تو بے شک یہ کہے کہ جس جس کے بھی نبی دوست ہیں علی اس کے دوست ہو گئے، اور اگر وہ نبی کو ولی مان کے سن رہا تھا تو نبی نے کہا جس جس کا بھی میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اب جس معنی میں تم نے مصطفیٰ کو مولا مانا ہے اسی معنی میں علی کو مولا ماننا پڑے گا۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد پر۔ اس لیے کہ آپ اب کچھ تو فیصلہ کیجئے، یا تو یہ کہہ دیجئے کہ ہاں بھئی ہم تو آج تک نبی کو دوست ہی سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ دوست ہی سمجھتے ہیں تو پھر ہم آقا کے غلام ہیں، اور 12 ربیع الاول کو جو ایک ہجوم نکلتا ہے سب کہتے ہیں ہم تو ان کی قدموں کی خاک ہیں۔ تو اگر آپ قدموں کی خاک ہیں تو دوست کی قدموں کی خاک کون ہوتا ہے؟ دوست کو تو لوگ اپنے برابر سمجھتے ہیں، اپنے جیسا سمجھتے ہیں، تھوڑی عزت زیادہ دے سکتے ہیں۔ دوستوں کے غلام نہیں ہوتے، غلام مولا کے ہوتے ہیں، غلام آقا کے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نبی کے غلام ہیں تو آپ نے نبی کو مولا مانا ہے۔ نبی نے کہا کہ جیسا مقام اور مرتبہ تمہارے دلوں میں میرا ہے ویسا ہی علی کا ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی علی کو مولا نہیں مانتا اور جھوم جھوم کے نبی کو مولا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے کبھی نبی کو بھی اپنا مولا تسلیم نہیں کیا۔ یہ زمانے کے سامنے دکھاوا ہو رہا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو اب نبی نے اعلان کیا کہ جو بھی مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا تسلیم کرے، اور یہی مولائے کائنات کے کل انبیاء پہ افضل ہونے کی بھی دلیل ہے سوائے ہمارے نبی کے، کہ سارے پچھلے نبی ہمارے نبی کو مولا مانتے ہیں، سارے پچھلے نبی ہمارے نبی کے امتی ہیں۔ اور نبی نے کہا جو بھی مجھے مولا مانتا ہے، تو اب آدم تا خاتم جتنے بھی نبی آئے ہیں ہمارے نبی کو سب مولا مانتے ہیں، اور نبی کے بعد قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آنے ہیں سب نے مصطفیٰ کو مولا ماننا ہوگا۔ تو اب جتنے بھی انبیاء ہیں جب نبی ان کے مولا ہیں تو نبی نے کہا کہ علی بھی اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں۔ تو اب جب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ علی کی فضیلت کی دلیل کیا ہے تو غدیر ہی مولائے کائنات کی افضلیت کی دلیل ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو مولا کو ولی نہیں مانیں گے، ہم تو دوست ہی مانیں گے۔ دیکھیے یہ دوست کا ترجمہ رکھنے کی وجہ کیا بنی اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ دیکھیے غدیر کو ماننے میں بہت سے نقصانات ہیں، گھبرا کے تو نہیں سنیں گے حضرات۔ غدیر کو ماننے میں بہت سے نقصانات ہیں۔ اب ساؤنڈ بند ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ بہت سے نقصانات ہیں، اور ان نقصانات میں پہلا نقصان وہی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے علماء کو تھا۔ کون سا نقصان؟ کہ اگر ہم نے حق کا اعتراف کر لیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری لیڈری کہاں جائے گی؟ ہماری حکمرانی کہاں جائے گی؟ اگر غدیر میں مولا کا مطلب ولی تسلیم کر لیا تو وہ لیڈر کہاں جائیں گے جنہیں نبی کے بعد تسلیم کیا گیا تھا؟ ان کا کیا کیا جائے گا؟ تو یہ مجبوری ہے کہ اب اگر کوئی تسلیم کرے تو پچھلوں کے لیے بھی فتویٰ دینا پڑے گا کہ سب غلطی کرتے آ رہے تھے، اور پھر اس میں ایک دو نام نہیں بہت سارے لپیٹے میں آ جائیں گے۔ تو اب یہ اصلاح کرنا بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ اب کوئی چھوٹا موٹا ایک آدمی گھر سے نکل کے آئے اور وہ حق کو تسلیم کر کے منتقل ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن یہ بڑے لوگ اس حق کا اعتراف نہیں کریں گے۔ اگر کسی ایک نے کر لیا تو اس بڑے کو ہی اپنے سے الگ کر دیا۔ کسی ایک نے کہہ دیا
کہ میں علی کو مولا مانتا ہوں ویسے ہی جیسے مصطفیٰ کو مولا مانتا ہوں، کب آج سے آپ ہماری محفلوں میں نہیں آئیے گا۔ اب ان کی ویڈیوز بھی آنا بند ہو گئیں، اب ان کو سننا بھی بند کر دیا۔ اب ابھی بھی ہمارے بھائی نہیں سمجھتے کہ انہیں علی سے کتنی دشمنی ہے، ان کے دلوں میں علی کا کتنا بغض ہے۔